الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين الله الله يا ذا الجلال والإكرام اللہ عز و جل کا بے حد شکر جو اس نے ہمیں دینی کمالات عنایت فرمائے اور دنیوی کمالات سے بھی بہرور فرمائے۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ مسلمان دو طرح اللہ کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر اول دینی نعمت، مسلمان گھر سے نکل کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے حضور میں قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ عز و جل کو یاد کرتے ہیں، اپنے مالک کو یاد کر کے اپنے دل کو خوش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک روحانی نعمت ہے، دینی کمال ہے، اور مسلمان اس طرح اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ الحمدللہ سچا مسلمان جب اللہ کے در پر آتا ہے اس کا جی ٹھنڈا ہوتا ہے، جب رکوع کرتا ہے تو اس کے اندر جان آتی ہے، سجدہ کرتا ہے تو اپنے رب کے پاؤں کو چومتا ہے۔ یہ نماز سبحان اللہ خوشی کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا بلال بلال اقامت کہو، نماز کے ذریعے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ کبھی کبھی حضور فرماتے بلال میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آنکھوں یہ خوشی کا ذریعہ ہے، راحت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ ارحنا یا بلالو بالصلاۃ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، بلال نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جس شخص کے دل کی آنکھوں کے پردے ہٹ جائیں، وہ اللہ کا مشاہدہ کرے، پھر نماز اس کے لیے معراج ہے، نماز اس کی راحت ہے، نماز اس کے دل کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الحمدللہ۔ پھر دوسری نعمت ہے ظاہری جسمانی۔ آج ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تو نے ہمیں اچھے کپڑے دیے، خوشبو استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ۔ پھر روزہ کی اجازت نہیں، روزہ نہ، آج نعمت کا دن ہے۔ پھر امیر لوگ قربانی کر کے خود کھاتے ہیں، الحمدللہ۔ غریبوں کو کھلاتے ہیں، الحمدللہ۔ بستی کا ہر فرد گوشت کھاتا ہے، الحمدللہ۔ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، الحمدللہ۔ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، اس کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب بے شک ہم نے آپ کو دیا بہت بڑا انعام،
ہم نے آپ کو عطا کی بہت بڑی نعمتیں، ہم نے آپ کو دے دی بہت زیادہ بھلائیاں، انا اعطینا، اعطنی ہماری عطا ہے یار، ہمارا انعام ہے آپ پر، دینے والا رب تعالی ہے، لینے والا حبیب خدا ہے، انا دینے والا، اعطینا دینے والا، دو دفعہ متکلم ہے، انا میں بھی متکلم، اعطینا میں بھی متکلم، دو دفعہ آپ نے دینے کا اظہار کیا کہ اعطیناک، یہ آپ کو یہ کہہ کر لینے والے کا بھی ذکر کیا، دینے والا رب تعالی ہے، لینے والا اس کا پیارا پیغمبر ہے، کیا میں نے دی؟ فرمایا الکوثر، خیر کثیر، بھلائی، ہر قسم کی بھلائی میں نے دیکھا، یہ بھلائی ہے، وہ بھلائی آپ کو دے دی، جانی بھلائی بھی آپ کو ملی، مالی بھلائی بھی ملی، کھانے کی بھلائی ملی، کپڑوں کی بھلائی ملی، گوشت کی بھلائی ملی، علم کی بھلائی ملی، صبر کی بھلائی ملی، ذکر کی بھلائی ملی، قرب حق کی بھلائی ملی، معرفت رب تعالیٰ کی بھلائی ملی، خلاصہ دینی بھلائیاں مل گئیں، دنوی بھلائیاں مل گئیں، دینے والا رب تعالیٰ ہے، لینے والا اس کا پیارا بندہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، آپ پر تو رب کی نعمتیں ہیں، پھر آگے آپ پر اب کیا حق ہے، آپ کیا کریں گے؟ اللہ نے تو نعمتیں دی، پھر آپ کیا کریں گے؟ یہاں دو حکم فرمائے، دو، اس نے نعمتیں دی، اس نے اپنا فضل فرمایا، ابھی آپ کو دو کام کرنے ہیں، دو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ دو کام کریں، ایک اللہ کا حق ادا کریں، نمبر دو لوگوں پر رحمت و شفقت کریں، ایک روحانی کام کریں اور ایک جسمانی کام کریں، آپ پر دو حق ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اللہ کی نعمتیں یاد کر کے اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھو، اے میرے حبیب اللہ کے آپ پر فضل ہے، آپ اس کا شکر کرو، شکر میں سب سے پہلا کام یہ نماز ہے، اس کے سامنے آؤ، جھکو، عجیب ہے، انا اعطیناک الکوثر، اس کی نعمتوں کو یاد کرے، نعمتوں کو، آپ بھی نعمتیں یاد کریں، خدا کی نعمتیں، ہمارے زمانے میں دکھ بہت ہے، غم بہت ہے، اللہ کا بندہ دکھوں کو چھوڑ دے، تو نعمتوں کو یاد کر، آپ کو 3 جوڑے ہیں گھر میں، شکر کرو، 3 جوڑے ہیں، اللہ تیرا شکر جو مجھے 3 جوڑے ہیں، ہمارے زمانے میں لوگوں کے پاس 5 جوڑے ہیں، پھر بھی روتا ہے، کہتا ہے میں پریشان ہوں، خدا کا بندہ تیرے گھر میں 5 جوڑے ہیں، 5 تو شکر کر، خدا تیرا شکر۔ بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسجد نبوی میں، مسجد مدینہ شریف مسجد نبوی میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں نے 70 صحابی ایسے دیکھے جو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے، ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے، 2 آدمی نہیں، 70 آدمی، راوی ابو ہریرہ، میں نے مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں 70 آدمی ایسے دیکھے جو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے، ان کے پاس 2 کپڑے نہیں ہوتے تھے، 2 کپڑے نہیں غریب ہوتے تھے، مسکین ہوتے تھے، نادار ہوتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس کے محبوب سے محبت کرتے تھے، اتباع سنت کرتے تھے، اسلام کی خدمت کرتے تھے، دین سیکھتے تھے، عمل کرتے تھے، دین سکھانے کی کوشش کرتے تھے، مگر مالی حالت یہ تھی ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ بخاری شریف
ابھی آپ بتائیں آپ کے کتنے کپڑے ہیں؟ اللہ، تو پھر آپ شکر کریں، آپ غم بھلائیں، دکھ والی بات نہ ہے، شکر کریں، اللہ تیرا شکر، میں شرمندہ ہوں کہ کیسے تیرا شکر ادا کروں، تیری مہربانیاں، تیری نعمتیں، تیرا فضل، میں تو لائق بھی نہیں، میں تو اس قابل بھی نہیں، الحمدللہ الحمدللہ رب تیرا شکر، بس چہرہ تیرا چمکتا ہے، مسکراتا رہتا ہے، ہر وقت خوش رہتا ہے، حال ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ اپنی اصلاح کر۔ کچھ لوگ پھر غلط خرچ کرتے ہیں، نشے میں، خدا کا بندہ نشے میں خرچ کرتا ہے، بیوی کا بھی حق طلب، بچوں کا بھی حق طلب، اپنے نفس کا بھی حق طلب، چہرہ خراب، مسکرانا تو اس کو آتا ہی نہیں، اس کے چہرے میں خوشی پیدا ہوتی ہی نہیں۔ تو حلال روزی کھا، تو اللہ کی نعمتیں استعمال کر، بلا وجہ ایک روپیہ بھی خرچ نہ کر، ایک روپیہ خرچ نہ کر، بلا وجہ نہ کر، اس کا حساب ہوگا۔ فضول خرچی کرنا حرام ہے، جو فضول خرچی کرتا ہے شیطان کا بھائی ہے۔ دوسری روایت سنیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، چچا، صحابہ میں بہت بڑے تیر انداز ہیں، شہ سوار ہیں، باوقار ہیں، عزت والے ہیں، حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے، اپنے ابا کی جگہ پر دیکھتے تھے، چچا کو ابا کی جگہ پر دیکھتے تھے۔ امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے تو کفن پورا نہیں تھا، ایک کپڑا، کفن میں 3 کپڑے سنت ہیں، مجبوری ہو تو پھر 2 کپڑے، بالکل مجبوری ہو کچھ نہیں، پھر جو ملے، 3 کپڑے مسنون کپڑا نہیں، کفایتاً کپڑا نہیں، مجبوری والا کپڑا، ایک کپڑا وہ بھی پورا نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک کپڑا ہے، اگر امیر حمزہ کا سر چھپاتے ہیں تو پاؤں ظاہر ہوتے ہیں، اگر پاؤں چھپاتے ہیں تو سر مبارک ظاہر ہوتا ہے، دوسرا کپڑا ہے نہیں، جو حکم ہو۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سر چھپاؤ اور پاؤں پر گھاس اذخر ڈالو، اذخر مدینے میں بہت ہوتا تھا، وہ گھاس ڈال دو پاؤں پر، اذخر کی گھاس ڈال دو، سر کپڑے سے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ میرے چچا کے درجے بلند فرمائے گا۔ بتا دے کفن کا ایک کپڑا پورا نہیں، شکر کرتے ہیں خدا کا، بتا تیرا کفن ہے یا نہیں، پھر تو روتا ہے کہ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، کیوں روتا ہے؟ تو کر شکر، شکر کر۔ شکر کا سب سے پہلا طریقہ اللہ نے فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، صبح نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے نعمتیں دی، تو نے انعام دیا، میں نماز پڑھ کر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا شکر ہے۔ کہا نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ شرط ہے، گویا ضمناً شرط ہے، ہم نے آپ کو مہربانی کی ہے، نعمتیں دی ہے۔ پھر فا نہیں، دیکھو فا، فصلی، یہ فا اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے نعمت دی، اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو شکر کر۔ شکر میں کہا نماز پڑھ، قرآن نے شکر کے طریقے میں سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا، وہ بھی اس کی رضا کے لیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، صرف صلی نہیں، اس کی رضا کے لیے۔ کامل پیر لینے کا مقصد یہی ہے کہ وہ تیری اصلاح کرے، تجھے اللہ کا ذاکر بندہ بنائے، تجھے تربیت کرے، تجھے مخلص بنائے، دکھاوے سے بچائے، حرص سے بچائے، لوگوں کی طرف متوجہ ہونے سے بچائے، یہ تجھے مخلص بنائے گا۔ پھر تیری نماز اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گی، تیری قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گی، تیری تلاوت اس کی رضا کے لیے ہو جائے گی، ہر عبادت اس کی رضا کے لیے، ورنہ ہر کام نفس کے لیے فائدہ نہیں۔ نماز نفس کے لیے فائدہ نہیں، قربانی اگر نفس کی خواہش کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے، تو فائدہ نہیں۔ نماز وہ جو لے ربی کا ہو، دونوں باتیں کہہ دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، فَصَلِّ آپ مدرسہ سے سیکھیں گے، لِرَبِّكَ اللہ والوں کی غلامی سے سیکھیں گے۔ مولوی تو بنا، مولوی کے بعد کسی ولی کامل، عالم، متقی، صاحب دل کی بیعت کی، اس کا غلام بنا، اس سے محبت کی، اس سے تربیت حاصل کی، جو آپ کو اخلاص ملے، لِرَبِّكَ والی توفیق ملے۔ اگر لِرَبِّكَ نہیں تو فَصَلِّ قبول بھی نہیں۔
فصلی لربک، یہ اس کا شکر ہے، نماز پڑھنا اس کا شکر ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا سمجھے وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ او بیٹا، اے بھائی، اے مسلمان، اس نے نعمتیں عنایت کی اور تو اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ نمبر 2 فرمایا وانحر، اور قربانی کر۔ اے میرے حبیب، اللہ کی مہربانی ہے آپ پر، آپ نماز بھی پڑھو اور جانور ذبح کر کے غریبوں کو کھلاؤ اور قربانی کر، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ مولوی صاحب سمجھتے ہیں ونحر امر ہے، اس کا عطف، یہ وا عاطفہ عطف کس پر؟ صلی پر ہے۔ صلی کے بعد لربک ہے تو ونحر کے بعد بھی لربک خود بخود آئے گا۔ ونحر کا عطف ہے فصلی پر، صلی جب صلی سے لربک متعلق ہے تو ونحر سے بھی متعلق ہوگا۔ نماز اپنے رب کے لیے ادا کر اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے ادا کر۔ اللہ نے قرآن مجید میں نماز کا بھی حکم فرمایا اور قربانی کا بھی حکم فرمایا، اور انداز بیان یہ اختیار کیا کہ یہ اس کی نعمتوں کا شکر ہے۔ اللہ نے آپ کو پیسے دیے، غریب پر تو قربانی نہیں، غریب پر قربانی نہیں ہے، امیر پر ہے، تو اللہ نے آپ کو امیر بنایا۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، یہ ہے نصاب۔ چاندی کی وزن 52 تولہ اور آدھا، 52.5 تولہ۔ ہر زمانے میں حکم تبدیل ہوتا ہے۔ آج کل تقریباً 1,80,000 روپیہ آپ کے پاس 1,80,000 روپے کی مالیت ہے کسی بھی رنگ میں۔ سونا بھی شمار کرو، چاندی بھی، جیب کے پیسے، بینک کے پیسے، دوسرے لوگوں پر قرضہ ہے وہ بھی شمار کرو، تجارت کا سامان ہے وہ بھی شمار کرو۔ ضرورت سے زائد آپ کے پاس کسی بھی رنگ کا مال ہے، ضرورت سے زائد، اس کی بھی قیمت کرو۔ ان سب کو جمع کرو، آپ پر جو قرضہ ہے وہ نکالو۔ آپ کے پاس 1,80,000 روپے کی مالیت موجود ہو ان 3 دنوں میں، 10، 11، 12 ذوالحج، ان 3 دنوں میں اتنی مالیت آپ کے پاس آ گئی تو قربانی واجب ہے۔ تو اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا نا، 1,80,000 کی قدر مالیت آپ کے پاس، یہ اس کی نعمت ہے، اس نعمت کا یہ شکر ہے کہ قربانی کرو، آپ بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ حق تو یہ تھا کہ حکم کرتا آپ امیر ہیں، یہ قربانی کر کے صرف غریبوں کو کھلاؤ، فرمایا نہیں، آپ بھی کھاؤ غریب بھی کھائیں، یہ تو اور اس کا احسان ہوا۔ اگر آدمی منت مانے میرا بیٹا خوش ہوا تو بکرا ذبح کروں گا، اس کو کہتے ہیں منت۔ اس منت میں بیٹا خوش ہوا تو بکری ذبح کر کے ساری خیرات کرے گا، خود نہیں کھا سکے گا۔ منت والی صورت میں، باس والی صورت میں اگر باس پوری ہو تو پھر خیرات کا جو گوشت ہے خود نہیں کھا سکتا، صرف غریبوں کو دینا شرع لازمی ہے۔ لیکن قربانی کے لیے اجازت ہو گئی، فرمایا عید کا دن ہے، اللہ نے فرمایا خود بھی کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، غریب بندوں کو بھی کھلائیں۔ اپنے حصے کو 3 حصے بناؤ، ایک حصہ صرف غریبوں کو دے دو، دوسرا حصہ آپ کی بیوی بچے کھاؤ، اور تیسرا حصہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہوگا، چچا ہوگا، چچا کی اولاد، بھائی کی اولاد، بہن کی اولاد، خالہ کی اولاد، پھوپھی کی اولاد، یہ آپ کے رشتہ دار کہہ لیں گے۔ ان رشتہ داروں میں آپ تقسیم کریں گے، خوش ہوں گے، یا کوئی آپ کا دوست ہوگا، کوئی عالم آئے گا، کوئی مولوی آئے گا، کوئی دوست ملنے آئے گا، دوست اور رشتہ داروں کو ایک حصہ تقسیم کرو، ایک حصہ خود آپ اور آپ کی بیوی بچے کھاؤ اور ایک حصہ غریبوں کے حوالے کر دو، آپ بھی خوش، آپ کے رشتہ دار بھی خوش، غریب بھی خوش۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ جو شکر کرے گا اللہ اس کو بڑھائے گا، جو ناشکر ہوگا اس کو اللہ اور گھٹائے گا۔ آپ گھٹتے جا رہے ہیں، گھٹتے، ہر وقت پیٹتے ہیں تو پھر گھٹتے جائیں گے، ہر وقت شکر کرتے رہو، بڑھتے جاؤ گے، بڑھتے جاؤ گے۔ جو ضد کرتا ہے نا اس کو آدمی دھکا دیتا ہے، جو عاجزی کرتا ہے اس کو سینے سے ملاتا ہے۔ عاجزی کرنے والا پیارا ہوتا ہے، ضدی سے تادی ہوتی ہے۔ ضدی نہ بنو، عاجزی کرنے والے بنو تاکہ سینے سے ملنے والے ہو جاؤ۔ مٹی سے پھول پیدا ہوتا ہے، مٹی سے، پتھر سے نہ۔ لوہے پر پانی ڈالو پھول پیدا نہیں ہوگا، لوہے پر بیج ڈالو نہ، سخت ہے۔ لوہے سے پھول پیدا نہیں ہوگا، پتھر پر کوئی پھول پیدا نہیں ہوگا، اگرچہ بیج ڈالو، اگرچہ پانی ڈالو، نہیں ہوگا۔
مٹی میں پانی بھی ڈالو بیج ڈالو تو پھول نکلے گا، تو مٹی سے پھول نکلتا ہے، آپ مٹی بن جائیں تو آپ سے پھول پیدا ہوتا جائے گا۔ پتھر نہیں بننا، سخت نہیں، کہتے سخت بنو، سخت ہوگا ایک دن جھگڑا ہوگا، گھر والی بھاگ جائے گی، طلاق آ جائے گی، نہ دین ملا نہ دنیا ملی۔ پھر مولوی صاحب کو کہے گا مولوی صاحب غصے میں نے 3 طلاق دی، خدا کا بندہ غصے میں 3 طلاقیں دی یا جان بوجھ کر 3 طلاقیں دی؟ طلاق کیوں دی؟ طلاق دی، اب ہم کیا کریں؟ طلاق 3 طلاقیں نہ دو، گناہ ہے، 3 طلاقیں نہ دو، مجبوراً پھر 1 طلاق دو۔ شادی کرتے وقت تو مولوی صاحب کے آپ محتاج ہیں، مولوی کے پاس جاتے تھے نکاح پڑھو، ایسا نہیں کہ ہم غلط کریں۔ جس طرح مولوی صاحب نکاح پڑھاتا ہے، اگر طلاق کی ضرورت پڑے بھی مولوی صاحب کے پاس جاؤ، مولوی صاحب اب ہم نہیں بن سکتے، نبھا نہیں ہو سکتا، اب ہمارا مسئلہ حل کرو۔ پھر مولوی صاحب کہے گا کہ جی آپ کہو میں نے 1 طلاق دے دی، 1 طلاق بس، دوسری بار طلاق کا لفظ نہیں کہنا۔ ایک جگہ 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، گناہ۔ جو آدمی ایک جگہ 3 طلاقیں دے گا خدا ناراض ہوگا، شرعاً گنہگار ہوگا۔ سائیں بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، سنتے ہیں کہ جو بچہ پیٹ میں ہو پھر طلاق نہیں آتی، میں نے طلاق دی بیوی کے پیٹ میں بچہ۔ اللہ کا بندہ، بیوی کے پیٹ میں بچہ ہو تو طلاق دینا گناہ ہے، یہ ہے مسئلہ۔ طلاق دیں گے طلاق تو آ جائے گی، طلاق دیں گے تو طلاق آ جائے گی اگرچہ پیٹ میں بچہ ہو، لیکن یہ بات سن کہ بیوی کے پیٹ میں بچہ ہو تو طلاق دینا گناہ ہے۔ آپ مولوی صاحب کے پاس جائیں، مولوی صاحب نبھا تو نہیں ہو رہی، اب طلاق دینے کا ارادہ ہے اور بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، مولوی صاحب کہے گا جم جاؤ، ٹھہر جاؤ، بچہ پیدا ہو اس کے بعد پھر آؤ، پھر 1 طلاق دے دیں گے۔ یہ ہے مسئلہ۔ کچھ دین بھی سیکھو، اہل علم کے پاس جاؤ، جو قرآن حدیث فقہ پر مہارت رکھتے ہیں ان کے پاس جاؤ۔ جاہلوں کے پاس جاتا ہے، جاہلوں کی تقریر سنتا ہے۔ عجب ہے کہ عالم ہے نہیں، لوگ ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ آپ علماء کے پاس جائیں، ان سے مسائل پوچھیں۔ عالم کی بات کو وہ ٹھکرائے گا، کہے گا ہم نے تو ایسی بات سنی نہیں۔ جاہل کی بات سنی ہے، اب عالم کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتا، ہمیشہ ڈالٹا کھائے، اب اصلی گھی اس کو پسند آتی نہیں۔ خدا کا بندہ، 1000 ڈالڈا ایک طرف رکھو، اصلی گھی اس سے بڑھ کر ہے، تو ڈالٹا کا عادی ہو گیا ہے، اسی تجھے اصلی گھی پسند نہیں آتی۔ علماء کی قدر کرو، ایک عالم دین روئے زمین کے عابدوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر سنو، ایک عالم ربانی، عالم متقی، واقعی عالم ہو، روئے زمین کے عبادت گزاروں سے بڑھ کر ہے۔ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، رواہ الترمذی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم دین کی فضیلت عابدوں پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں کے چاند کی فضیلت سب ستارے ایک طرف رکھو، ایک 14ویں کے چاند ان سے بڑھ کر ہے، جس طرح ایک چاند سب ستاروں سے بڑھ کر ہے، اس طرح نبی نے فرمایا ایک عالم ربانی کی فضیلت روئے زمین کے عام لوگ نہیں، عبادت گزاروں سے بڑھ کر ہے۔ تو نبی نے عالم دین کی عظمت، فضیلت، قدر بیان کی، تو آپ بھی سمجھیں گے کہ عالم دین کی کیا قدر ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے حبیب، رب کی نعمتیں ہیں آپ پر، آپ شکر کرو، نماز بھی پڑھو، قربانی بھی کرو۔ باقی آپ کے دشمن میں جانوں، آپ کے دشمن جانے، دشمنوں کو جواب نہ دو، دشمنوں کو جواب۔ ان شانئک هو الابتر، جو تیرا دشمن وہ بد زمانہ ہے، بد حال ہے، بدتر ہے، بد نسل ہے، منقطع النسل ہے۔ میں جانوں، تیرا دشمن جانے، میں ان کی جڑ اکھاڑ دوں گا۔ آپ میرا کام کریں، آپ پڑھیں نماز، لوگوں کی خدمت کریں، دشمن بکتا رہے، بکنے دو، جواب نہ دو، دشمن کو جواب نہ دو۔ آپ اللہ اللہ کرتے رہو، اپنے کام میں لگے رہو، دشمن کا منہ خود بخود کالا ہوگا۔ ہمارے رب نے اپنے نبی کو سمجھایا، پیغمبر کو سمجھایا، میرے حبیب آپ شکر کرتے رہو، میرا ذکر کرتے رہو، میں جانوں، آپ کے دشمن جانے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے اسلامی تعلیم۔